وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، کرونا جیسے وائرس نو کھال کے کائنات اس پوری دنیا تو دور فرمائے، زندگی معمولات تے آ جائے اور جڑے بیمار نے خال کے کائنات انہوں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ تنویر صاحب اس دنیا تو رخصت ہو جائے، انہوں دی والدہ ماجدہ دے کچھ دن پہلے میرے خیال دادا جان دس کہ دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، انہوں دی سال ثواب واسطے ایک سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ درود پاک سارے حضرات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، سرکار دو عالم دی ذات مقدس دنیا تے آ کے اس ظاہری دنیا تے جان تک میرے پیغمبر دا ہر کام کامیاب قرار پائے، پیغمبر اعظم دا ہر فعل کامیاب ہے، پیغمبر اعظم دا ہر قول کامیاب ہے، پیغمبر اعظم دا ہر منصوبہ کامیاب ہے، جنہوں کائنات تے ناکامی نہیں ہو سکی او دا نام مصطفیٰ ہے۔ انہاں ہر منزل تے فتح حاصل کی تھی، سامنے جاہل آئے نے تے فتح حاصل کی تھی، اپنے طور تے عالم آئے نے تے حضور نے فتح حاصل کی تھی، بہت بڑے بہادر سامنے آئے نے تے حضور نے پھر بھی فتح حاصل کی تھی، سارے عرب دے بدماش اکٹھے ہو کے حضور دے مقابلے تے آئے نے تے حضور نے فتح حاصل کی تھی، مناظرہ ہویا ہے تے حضور نے فتح حاصل کی تھی، مباہلہ ہویا ہے تے حضور نے فتح حاصل کی تھی، مباحثہ ہویا ہے تے حضور نے فتح حاصل کی تھی، جنگ ہوئی ہے تے حضور نے فتح حاصل کی تھی، صلح ہوئی ہے تے حضور نے فتح حاصل کی تھی، حضور دی پوری زندگی فتح دی زندگی، اور خالق فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے لوگو تمہارے درمیان مصطفیٰ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، نبی کی زندگی کو سامنے رکھو تم کبھی ناکام نہ ہوگے۔ ناکام او بندہ ہوتا ہے جڑا حضور تو پیچھے ہٹتا ہے، جڑا سرکار دی اطاعت وچ رہندا ہے، حضور دا اتباع وچ رہندا ہے، حضور دی پیروی وچ رہندا ہے، حضور دی محبت وچ زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ فتح حاصل کرتا بندہ ہر منزل تے ہر مقام تے جدو حضور نو بندہ مد نظر رکھے، جس پیغمبر دی پوری زندگی فتح نہ ہم کنارے۔ جناب دے علم وچ ایتھے فتح سمجھی جاندی ہے جتن دا مطلب لوگ سمجھدے نے کہ جڑا جنگ چوں فتح حاصل کر کے آئے، بندے مار کے آئے، وہ فاتح وے، تے جڑا دنیا تے ٹر جائے وہ مفتوح ہے۔ اسلام نے یہ دی نفی کی تھی، اسلام نے مرنا مارنا قتل ہونا قتل کرنا یہ الگ ہے۔ اسلام تے نزدیک مقصد چ کامیابی دا نہ فتح ہے۔ مہربانی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسلام نے جڑا تصور دیتا ہے، پہلے زمانے چ اگر کوئی بندہ کافر لٹ کے لے جاندہ سی تو لوگ آتے سن میں فتح کر کے آیا، میں سارا قافلہ لٹ رہے، لٹیرے فاتح نہیں ہوندے۔ بہت شکریہ، پورا علاقہ لٹ کے بھی بندے کھا گئے، تو وہ آ کے پہلے زمانے چ حضور تو پہلے لوگ آتے سن کہ اسی فاتح ہیں، اساں سارا قبیلہ لٹ لیا، مال بھی لٹ لیا، بیبیاں قید کر لیا، تو اسی فاتح ہیں۔ اسلام نے آ کے تصور دیتا کہ لٹیرے کدی فاتح نہیں ہوندے، لٹن والے اگاں لان والے تے کسی دا گھر کھا جان والے فاتح نہیں ہوندے۔ اسلام دے نزدیک مقصد چ فتح دا نا کامیابی ہے، جڑا مقصد چ ناکام ہے وہ مفتوح ہے۔ اسلام چ کامیاب ہوئے جڑا مقصد چ کامیاب ہے، مقصد چ کامیاب ہے تے پھر وہ فاتح ہے، اگر مقصد چ ناکام ہے تے پھر وہ مفتوح ہے۔ مثال میں عرض کرنا، ایک بندے نے مجلس کرانی، وہ دے سامنے بندے آ جائے، وہ لڑ کے مجلس کرائے تامی فاتح وے، صلح کر کرائے تامی فاتح۔ بھئی لڑنا ضروری تو نہیں نا، اگر ترلے نال بھی مجلس ہوتی ہے تو مجلس تو ہو گئی، جے ہو گئی ہے تو پھر فاتح وے۔
جی ہو گئی ہے تو پھر فاتح لڑن لڑان دا نام فتح ہے نہیں. جڑی میں آیت پڑھی ہے اس آیت مجیدہ چ اللہ نے فتح نال ایک اور لفظ استعمال کیتا ہے, انہوں توجہ نال سماعت فرمانا, او دیتا ہے تھوڑی جی گفتگو ہے. خالق فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے حبیب ہم نے تجھے اس موقع پر جو فتح دی ہے وہ فتح نہیں فتح مبین ہے. وہ صرف فتح نہیں وہ فتح مبین ہے. اگر سورہ مبارکہ دا نام فتح ہے, سورت مبارکہ دا نام ہے الفتح. سورہ فتح کسے عالم دین نو, اہل سنت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کسے نو پوچھو کہ سورہ فتح دی پہلی آیت چ اللہ نے فتح مبین دا ذکر کیتا ہے, یعنی ظاہر بظاہر فتح. ہم نے تجھے کھلی کھلی ظاہر بظاہر فتح نہیں دی, فتح مبین دی ہے. اے میری غلطی کسے عالم کو تصدیق کر لینا. جنیاں فتح جنگاں تو بعد ہوئی نے انہاں نو اللہ نے فتح آکھیا ہے, جیڑی فتح صلح تو بعد ہوئی ہے انہوں فتح مبین آکھیا. نہ پھر عرض کر جنگ بدر فتح ہوئی ہے, بولو نا فتح ہوئی ہے. جنگ خیبر فتح ہوئی ہے, فتح ہوئی ہے. جتھے حضور نے صلح کیتی ہے نا کافراں, انہوں اللہ نے فتح مبین آکھیا. فتح مبین آکھیا ہے جتھے نہ کوئی قاتل ہویا نہ مقتول. اور صلح بھی اس انداز نال کیتی بھی جو کافر آندے گئے حضور انہاں دی مندے گئے. اچھا اس انداز نال حضور نے صلح کیتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نبی اللہ پرت پرت کے ویکھیا پہ کر دے کی ہو پہ. تسا غور نہیں فرمائے. میرا خیال ہے کہ میں مثال دے کے عرض کر دیں. اگر ایک شیعہ بندہ بیٹھا ہے تو صلح پہ ہوندی ہے یا لڑائی جڑی بھی صورت ہے کوئی جلوس نکلنا ہوئے تے اگر وہ بندہ جڑا بیٹھا ہے اگے لایا ہے انہوں آندے نے انہاں گل کرنی, وہ سید بھی ہوئے تے شیعہ بھی ہوئے تے ماتمی بھی ہوئے تے گل کرنے والا وہ ہوئے تے گل کردہ ہوئے. ذوالجناح دی شبیہ آئی ہوئے, تیاری ہوئی ہوئے, بندے کٹھے ہوئے ہون, ذاکر آیا ہوئے, مجلس ہو رہی ہوئے, باہر بہ کے جلوس دی گل ہوتی ہوئے تے مدے مقابل بہ کے انہوں آکھن کہ شاہ جی اگلے سال کر لیا جی عید کرنے, تے شاہ ری آکھن ٹھیک ہے. تسی اندازہ لاؤ کہ ماتمیہ دا کی حال ہوئے گا انج صحابہ نال ہوئی. یہ تو اچھی مثال میں نہیں دے سکتا. تسی اندازہ لاؤ بھئی ماتم واسطے بندے تیار ہیں, ذوالجناح دی شبیہ آ چکی ہے, اندر تیاری ہو رہی ہے, ذوالجناح نو غسل ہو چکا ہے, ذوالجناح دی برآمدگی ہونے لگی تو باہر بہ کے او بندہ جڑا نقوی بھی ہے, قاسمی ہے یا بخاری ہے, سید ہے, ماتمی بھی ہے تے شیعہ بھی ہے, او پنچایت وچ بہ کے آکھے چلو ٹھیک ہے عیدگاہ اسی نہیں کٹ دے تے اگلے سال کٹ لیں گے. ہن جڑا حال ماتمیہ دا ہونا ہے ذرا سوچو سوچو, مینوں معاف کرنا, جی میں ماتمی سوچن گے نا اس سید دے متعلق پیشاہ جی تساں فیصلہ کیوں نہ کر چھڑے, تسی حد مک گئی ہے, ہر شادی تیاری ہوئی ہے تو تسی آندے ہو اگلے سال تو تسی من نہیں گئے ہو, انہاں دی من گئے ہو, انہاں دی من گئے ہو. ہاں کچھ بندے بچ ایسے بھی ہون گے وہ آکھن گے یار چپ کرو سید نے جو فیصلہ کرنگے سانو منظور ہے, جو یہ جڑی گل کرنے والے تھوڑے بندے ہون گے. میں سچی گل پہ کرتا, بہتے ماتمی آکھن گے یار سید سمجھ کے تو انہوں نے اگے لایا سی, وہ ایسی تو چوپے اس واسطے کیتے ہیں سید فیصلہ صحیح کرنگے تو وہ بندہ آکے صحیح پہ کرتے ہیں, انہیں کہا صحیح کہڑا پہ کرتے ہیں, سال دی کھورے کس مرنا ہے تے کچھ جیونا ہے, آج تک جلوس لانا نکلیا. یہ جیڑی حالت ماتمیاں دی ہو جائے گی نا اس وقت جدو شاہری آکھن اگلے سال تے وہ آکھن اگلے سال تے شاہری آکھن ٹھیک ہے, مکے دے مڈ پہنچ کے تے مشرکہ آکے آکھیا بھی عید کا سا تو انہوں نہیں بڑھن دینا تے عمرہ نہیں کرن دینا تے طواف نہیں کرن دینا, نبی آکھیا ٹھیک ہے. اے سال واپس توڑ جو, نبی آکھیا ٹھیک ہے. اگلے سال آنا تے ہتھیار لے کے نہیں آنا, حضور آکھیا ٹھیک ہے. ہتھیار لے آنے نے تے تھیلیاں چ رکھنے نے, حضور آکھیا ٹھیک ہے. ساڈا کو بندہ اج تو بعد مدینے ٹر گیا تے واپس کرنا جے, تہاڈا کوئی آ گیا تے اسا نہیں جے دینا, تے نبی آکھیا ٹھیک ہے. تہاڈا یہ حال ہویا تے صحابہ دا کی ہویا ہوے گا؟ تسی شرطاں تے ویکھو نا,
تے لکھان والے مصطفیٰ تے لکھن والے مرتضیٰ، لکھا رہی ہے نبوت تے لکھ رہی ہے ولایت، تے صحابہ کرام پریشان نے بھی کیویں دی صلح پئی ہوندی ہے کہ ایدکاں واپس ٹر جاؤ، جانور اتھے ہی ذبح کر لو، مکے چ داخل نہیں ہونا، اگلے سال آ جانا، ہتھیار تھیلیاں چ رکھنا۔ اس دورانیے وچ کوئی مشرک مدینے آ گیا تے اسا واپس کرنا ہے، تے جڑا ساڈا کوئی مسلمان مکے ٹر گیا ہے دین گے ہی نہ۔ تے نبی آکھیا ٹھیک ہے، تے بندے حضرت علی دے منہ والوں ویکھن، حضرت علی پرت کے فرمایا تانوں پتہ ہی نہیں، علی آنتے ہی انہوں نے جڑا محمد ٹھیک ہے ٹھیک آ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پریشانی ہو جاندی ہے جدوں نہ سمجھ آوندی ہو۔ اچھا تسی بولو کہاں پہ جڑے بندے اعتراض کر رہے سن یا سوچ رہے سن پہ کیویں دی صلح پئی ہوندی ہے، انہاں نوں صلح دی سمجھ پئی آوندی؟ بولو 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 یار نہیں سی پئی آوندی۔ جویں نقوی صاحب یا کاظمی صاحب آکھن کہ اگلے سال کڈ لاں گے، ٹھیک ہے لکھ دیو، تے بہت نہیں نہ سمجھ آوندی۔ ایویں بندیاں نوں سمجھ نہیں سی پئی آوندی پہ یہ کی فیصلہ پیا ہوندا ہے تے صلح کیویں پئی ہوندی۔ تینوں مننا پائے گا جس بندے آکھیا یا رسول اللہ کی ہو گیا سانوں تے کی ہو گیا تانوں؟ کیا اسی مومن نہیں تے کیا تسی نبی نہیں؟ یہ کیویں دی گل پئی ہوندی ہے؟ ادا مطلب نہیں سی نہ پئی سمجھ آوندی۔ اے نبی صلح پہ کردے سن، بندیاں نوں سمجھ ہے، بندیاں نوں سمجھ ہے۔ جنہاں نوں نبی دی گل دی سمجھ نہیں آوندی وہ نبی دے خلیفے کیسے ہو جان؟ سر اٹھاؤ، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ادا مطلب ہے نبوت دے اعمال نوں اگر سمجھ سکتی ہے تے ولایت سمجھ سکتی ہے، نبوت نوں سمجھے تے امامت سمجھ سکتی ہے۔ وہ پھر بعد وچ پتہ لگا لوگاں نوں کہ نبی جو فیصلہ کیتا ٹھیک کیتا۔ انہاں پوچھیا پھر یا رسول اللہ وہ ساڈا بندہ ہن یہ گل دسو بھی ادھر مودی بہ کے تے ادھر عمران خان بہ کے صلح ہوندی ہوے تے مودی آ کے ساڈا کوئی بندہ بڈ ٹپ کے ادھر آ گیا تساں واپس کرنا ہے تے تہاڈا آیا اساں نہیں جے دینا تے عمران خان آکھے ٹھیک ہے رہنا اس ایتھے ہی ہے۔ اسی ویلے بندے آکھن گے تیرے کو تے تیل کنٹرول نہیں پیا ہوندا، تینوں کی پتہ بارڈر دی گل؟ وہ جو مرضی کوئی آکھے لیکن نبی تے نہیں نا، تے نبی دے متعلق تے تھوڑے صحابہ پریشان بھی سن پہ حضور فیصلہ پہ کر دیں۔ ایک باری بعد وچ کسے بندے پوچھا یا رسول اللہ ساڈا ادھر ٹر جاتے ہو فوراً وہ رکھن تے دین ہی نہ، انہاں دا آوے تے اسی چھڑ دئیے، آیا تیری عزت و صدقے۔ نبی فرمایا خوب غور کرو، انہاں دا کو مشرک تے شرارتی مدینے آوندا تے جنہ چر رہندا او شرارتاں ہی کر رہیاں سن۔ اوئے ہوئے جنہ چر او مدینے رہندا اس شرارتاں ہی کرنیاں سن۔ میں آکھیا تہاڈا آوندا ہی اسی واپس کر چھڑاں گے، نہ ایتھے رہے تے نہ کوئی شرارت کرے، تے جڑا ساڈا ادھر رہ پیا کوئی چار بندے مسلمان ہی کرے گا نا۔ اور جتھے بوے گا اللہ دی توحید سنائے گا، جتھے بوے گا میری نبوت دی گل کرے گا، جتھے بوے گا میرے معجزات دی گل کرے گا، انہاں دا ایتھے رہنا نقصان دے وے، ساڈا ادھر رہنا فائدہ مند ہے۔ ادو بندے آکھیا آ تے تساں گل ٹھیک کیتی ہے، آ نبی آکھیا میں ساریاں ٹھیک کردا جے۔ عزیزو جنوں اللہ نے فتح مبین آکھیا بہت بڑی فتح آکھیا اس صلح تو بعد ہوئی ہے، اور لڑن تو بعد نہیں۔ جڑا بندہ فاتح ہوئے انہوں مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جلدی جلدی بولو جی۔ اور جڑا فاتح ہوئے مطمئن ہوئے، میں پہنا جڑا فاتح ہوئے مطمئن ہوندے، کئی بندے نہیں مطمئن ہوندے، فاتح ہو کے بھی نہیں ہوندے۔ میں قرآن پڑھ دیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل کی، تسکین نازل کی، سکون کوئی نہیں سی۔ یہ صلح ہو گئی، نبی پیچھا پرت پہ، قربانیاں اتھے ہی ہو گئیاں، مکے گیا ہی کوئی نہ۔ جدو واپس ٹرے، میں صلح حدیبیہ دی گل کر رہا، پڑھے لکھے انسان تشریف فرماؤ، جو نبی پیچھا ٹرے نے صحابہ کرام یقین کرو سکون اچ نہیں سن، اور یار نہیں سن سکون اچ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سکون نازل کیا، ہم نے سکون نازل کیا۔ بے سکونی کا دی سی بھئی قربانیاں کھڑیاں نے تے مکے جا کے دیتیاں ہی نہیں، وہ اورا ہی ہو گئیاں، تے زیارت کعبے دی کرنی سی اسو تک پہنچے ہی نہیں۔ اگو صلح دیاں شرطاں ایسیاں سن، اندروں پریشان ہی پیچھا پڑتے نے۔ اے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، ہم نے ان پر تسکین کو نازل کیا، اندر سکون نہیں سی،
تسکین کدوں آئی؟ اللہ فرماتا ہے فتحن قریبا، ہم نے انہیں ایک فتح کی خوشخبری دی، جیڑی فتح ہوئی ہے ادھر تے پریشان سن، ادھر تے بے سکون سن، اگلی فتح دی سن خبر دیتی کی وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ لوگوں ان قریب ایسی جنگ ہوگی، صلح نہیں جنگ ہوگی، اس میں تم فتح حاصل کرو گے اور فتح کے بعد بہت زیادہ مال غنیمت آئے گا، بہت زیادہ۔ پھر سن لو ایک بار، پھر سن لو، اللہ فرماتا ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، کثیر میں خیر ہوئے تو انتے عربی آؤں دی چنگی پر، بہت زیادہ مال آنے والا ہے جنگ کے بعد، جنگ ہوگی، صلح تو بعد تسکین نہیں آئی، گرمی دی وجہ تو چپ ہو کہ میری سمجھ نہیں آئی، صلح تو بعد تسکین، سکون قلب، کدوں سکون قلب آیا؟ جدوں اللہ فرمایا جنگ ہوئے گی، جنہوں صلح نال تسکین نہیں آؤں دی انہوں جنگ نال تسکین کے میں آئے گی، لیکن جدو اللہ نے فرمایا نا جنگ تو بعد فتح، تے فتح تو بعد مال غنیمت، تے مال بھی تھوڑا نہیں، مال بھی بہت زیادہ، اللہ فرماتا ہے اوہ تسکین ہوئی۔ لو جی جنگ لگنی ہوئے تے بندے پریشان ہو کے پوچھ دینے کمانڈرانوں کہ کدھرے جنگ تے نہیں لگنی، اے واحد خوشخبری سی اس جنگ دی۔ ہر نماز تو بعد بندے حضور نو پوچھتے سن وہ جنگ کدوں لگنی ہے؟ تواڈی کیا بات ہے جی میں تساں سنیا، اور میں پیا نہ جنگ دا اعلان ہو جائے تو لوگ آندے نے کسے طریقے ٹلدی نہیں، اے او جنگ ہے جدے تو ہر صحابی نے حضور نو پوچھے کہ یا رسول اللہ اللہ وعدہ کیتا سی وہ جنگ کدوں لگے؟ تواڈا کی خیال ہے اے لڑن دی وجہ تو کہہ رہے سن پہ ہی لڑاں؟ وہ دے نتیجے دا پتہ سی کہ نتیجہ فتح ہے، تے فتح تو بعد مال غنیمت ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھاں ضرورت نہیں، قرآن سامنے میں پیا ہوئے تے قسم ہی ہوتی ہے، ہاتھ تاں رکھنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ لوگ تے جھوٹی گل تے قرآن چک جان تے بندے آندے نے یار چھڈو پراں من جاؤ، اے ہی بے ایمان ہوئے گا نا، سام تے مننا چاہیے لے پھر کسے ہی بے ایمان ہونا ہی۔ اے جیڑی جنگ تے متعلق اللہ کہ اسی نا بعد چ مال ملے گا تے ہر جمعے دی جمعے پوچھتے سن کہ وہ جنگ کدوں ہے، او دا نا جنگ خیبر ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ جنگ دا نا جنگ خیبر ہے۔ تساں نعرہ کیوں لایا تانوں پوچھنا؟ بہت شکریہ، بڑے باریک بندے بیٹھے۔ میں جے جنگ خیبر آکھیا تسی تو چپ بندے بولن لگ پے نے تے نعرہ لان لگ پے تے بندے خوش بھی ہو گئے۔ یہ خیبر وچ تانوں کی دلچسپی؟ کیا بات تساں دسنا تے میں کو پڑھنا۔ خوش بندہ ادوں ہوندا جدوں دلچسپی ہو۔ یہ دا مطلب ہے خیبر دے اندر جناب نو کوئی دلچسپی ہے، کوڑ رادہ کشن تے بندے کوئی دلچسپی ہے، تسی نام ہی دسو تو میں دس دینا اس دلچسپی دا نام علی، کیونکہ خیبر دی جنگ مولا علی دے ہاتھ میں فتح ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، دا مطلب اس دلچسپی دا نام علی۔ لو جی جن نے خیبر دی فتح تے ایتھے خوشی دا اظہار کیتا ہے، اللہ راضی ہویا نا، راضی ہویا نا، کچھ نہ کچھ اجر تے ملے گا نا۔ یار خیبر دی جنگ تے سارے راضی ہوئے ہو تے فتح بھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اجر سانو ملے گا نا۔ صحابہ کرام نو بھی اجر ملے اس جنگ دا، سانو بھی اجر کچھ نہ کچھ ملے گا۔ وہ وڈے لوگ نے، اسی انہیں جوگے تے نہیں، اسا حضور نو ظاہر بظاہر نہیں ویکھیا، حضور دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھیاں، حضور نہ رل کے روزے رکھے کھولے نہیں، وہ بڑے لوگ سن۔ لیکن ایک گل دی مینوں اجازت دتی جائے، اے اللہ تو ہی انصاف کرنا ہے۔ خیبر دی انہاں نوں بھی خوشی سی، خیبر دی سانوں بھی خوشی ہے، اجر تے تو دینا ہے، ذرا سوچ کے دئی میرے خالق، ہے تے تو عادل، ظلم تو کدی کیتا نہیں، ویکھ لے پھر مسکیناں دا کچھ لحاظ کریں۔ ساڈے ذہن وچ علی ہے، مال غنیمت لے۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے گئے، اجر تو ہی دینا ہے، تو عادل ہے، صدقے جاوا جی مہربانی اللہ۔ بہت شکریہ۔
میرے عزیز دوستو، یہ مطلب ہے جدو بندہ فتح کو محسوس کرتا ہے وہ احساسات وکھرے وکھرے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ آندا فتح ہوے گی اینا علاقہ سانو مل جائے گا، ایک بندہ آندا فتح ہوے گی اینے دشمن مر جان گے، ایک بندہ آندا فتح ہوے گی چلو غازی نہ ہوئے تو شہید ہوواں گے، شہید نہ ہوئے تو غازی ہوواں گے، اللہ ساڈے تے راضی ہوے تے مال غنیمت بھی تے ایک وچ ہے ہی ہے نا گل۔ یہ جنگ خیبر ایک ایسی جنگ ہے جدے وچ بیمار بھی آندے سن میں بھی جانا۔ تسی یقین کرو ایک بی بی آکھیا میں بھی جانا، نبی پاک آکھیا بھی تو کی نہ جانا، ہو سکا جی اللہ دی راہ جانا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جہاد تے تیرے تے واجب نہیں، نہ تو میں جان دینا لڑن واسطے، تے تو جانا کیوں؟ اس بیچاری آکھیا کہ میں نا سیون شیون دا کام کرنی ہے، سلائی دا کام کرنی ہے، وہ جڑیاں مشکاں پاٹ جاندیاں نے تیر لگ کے وہ سیونیاں بھی تے کسے ہیں تساں غور فرمایا؟ تو میں مشکاں سیاں کراں گی۔ حضور زیر لب مسکرائے، حضور نو پتہ لگ گیا کہ مال غنیمت دے بھی ذہن چ ہے نا، حضور نے اجازت دے دیتی، گئی سی نال، گئی سی نال۔ مطلب ہے پئی فتح دا ہر بندے وچ تصور الگ الگ ہوندا ہے۔ اس ویلے پوری دنیا تے شیعت دی فتح ہو چکی ہے، محسوس ہونے کرنا ہے جنہیں میری گل دھیان نال سنو۔ اور فتح نہیں ہوئی، فتح مبین ہوئی، فتح ہو رہے فتح مبین ہو رہے، ظاہر بظاہر فتح ہوئی ہے۔ آج میں اس فتح تے گل کرنا چاہنا جڑے اس ویلے پوری دنیا نے شیعہ نو ہو چکی ہے، تے میں مبارکباد پیش کرنا تانوں اس فتح دی، گھر بیٹھے فتح ہو گئی۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے، میں پیانا اپنے کم لگے ہاں تے فتح ہو گئی، حد مک گئی، اٹھ کے جانا نہیں پیا، تگو دو کرنی نہیں پئی، مناظرہ نہیں، مباہلہ نہیں، تکرار نہیں، مذاکرہ نہیں، جتھے جتھے کچھ شیعہ ہے، جڑا خوہ تے پہ کام کردا ہے اتھے فتح، جڑا دکان تے کام پہ کردا ہے اتھے فتح، جڑا ڈرائیور پہ کردا ہے اتھے فتح، ککھ نہیں کرنا پیا تے سانو فتح ہو گئی ہے۔ اس فتح دا ذکر میں آج کرنا چاہتا، احساس ہونے کرنا جنوں سمجھ آئی۔ باقی بچیاں دے میں گل نہیں کردا، بچے بھی انشاءاللہ سمجھ جان گے، کوشش تو میں کرنا ہمیشہ۔ ایک آیت مجیدہ پڑھنا، خالق کائنات نے قرآن حکیم چ ارشاد فرمایا، میرے حبیب اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، عیسائیوں سے کہہ دے کہ عیسیٰ کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ اگر تسی آندے ہو پیدا پیو کوئی نہیں تے کیویں پیدا ہو گیا، تے ذرا آدم لو ویکھو، او دا تے ماں بھی کوئی نہیں سی تے پیو بھی کوئی نہیں سی، جیڑا دوواں جیاں تو بغیر بنا دیندا ہے وہ ایک جی نال کیوں نہیں بنا سکتا؟ دوویں جی کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ تے آدم بنا دیتا ہے، تے جے عیسیٰ دی تے اماں بھی ہے تے تسی کیوں نہیں مندے؟ خالق کائنات نے فرمایا ثم قال له کن فیکون، اس کے متعلق اتنا ہی جان لو کہ جب وہ کہتا نہ ہو جا، جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ وہ نہ ماں کا محتاج ہے نہ باپ کا محتاج ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ وہ حق ہے جو تیرے پروردگار کی جانب سے آ گیا ہے، لیکن شک کرنے والوں کا کیا کیا جائے؟ انہاں کیا ساڈے نال مناظرہ کرو، ساڈے نال مباحثہ کرو۔ حضور نے اس مناظرہ تے مباحثے دی دلیل بھی دیتی جڑی اللہ دسی، جدوں نہ مننے تے خالق نے فرمایا حبیب میں تینوں اس کام نہیں بھیجیا پہ تو کلپتے رہو تے اے بندے جویں ساڈی پنجابی جاندے تہاڈا سر کھاندے رہن، نہ میں تے تینوں بہتی دیر عبادت نہیں کرن دیندا کہ تیرے پیراں نوں ورم آ جائے، میرے وارے جو عبادت بھی نہیں جنوں تینوں تکلیف ہو جائے، میں زیادہ تکلیف تینوں دینا نہیں چاہتا، پھر کی کراں؟ فرمایا فمن حاجک، جو کوئی تجھ سے پھر بھی جھگڑے، یہ علم آ جا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اتنا علم آ جانے کے بعد اور مدینہ العلم کی گفتگو کے بعد یہ پھر بھی جھگڑتے ہیں، یہ پھر بھی جھگڑتے ہیں۔ فرمایا ہون نہ جھگڑی، کی کراں؟ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم۔ واہ جی واہ، میں نے پتا سی جناب دے ذہن ساری گل موجود ہے۔ تم اپنے بیٹے ہم اپنے، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں ہم اپنی، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، تو پھر آپس گل ہی نہیں کرنی،
اوتھے تسی کھلو جو ایتھے اسی کھلو جانے ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین آپس وچ نہیں بولنا جدے متعلق بحث ہے انہوں آکھنا جھوٹیا دے لعنت بھیج تسی آندے ہو او لم یلد ولم یولد نہیں میں آنا او لم یلد ولم یولد اوتھے تسی آ جاؤ ایتھے اسی آ جاؤ انہوں آنے تو فیصلہ کر یار ایتھے ایک بندے دے متعلق روڑا پہ جائے سید ہے دوجا آکے غیر سید ہے وہ آکے سید ہے وہ آکے نہیں ہے غیر سید ہے فیصلہ تے وہ دے پینا چاہیے نا تو دس تو کہوں اور یار وہ تو پہلے دسے نا بھی ہو کی آپس سے نہیں لڑنا وہ دا بال بچہ ہے کہ نہیں عیسیٰ وہ دا بیٹا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ وہ دے کوئی کروانے اسی آنے نہیں نبی آکھیا اسی آنے وہ دا کوئی بیٹا کیا بات ہے توڑی نہیں تسی آندے ہو ہے ایتھے کھلو جو تسی کھلو جانے ساڑھے دوہاں چون جیڑا چھوٹا ہویا نا او دیتے اللہ دی لعنت آ جائے گلہ نہیں کرنی مناظرہ نہیں کرنا بحث نہیں کرنی اللہ نے تو پتہ نہیں جھوٹا کون تے سچا کون کھلو وہ ایتھے آؤ گئے آؤ گئے جدو نبی آئے لیا انہاں دیا بزرگاں نے آکھیا ہے کہ مبالغہ نہیں کرنا ایک گل دیوبندی عالم دین نے لکھی ہے کہ ان میں جو دانا تھے انہوں نے ان کا مقابلہ نہ کیا ان میں جو دانا تھے ان میں کیڑا بندہ سن رہا ہے میں کی پیا دیوبندی عالم دین لکھتا ان میں عیسائیوں میں جو دانا تھے ایک کوٹ رادا کسی نال دانا کی نو آندے نے عقل مند نو مہربانی مہربانی ایدہ مطلب ہے جڑا انہاں دے مقابلے چنا نہ آوے او عیسائی بھی ہوئے تے دانا ہوندے صدقے جاواں یار بہت شکریہ جناب مہربانی ایدہ مطلب ہے جو دانا تھے انہوں نے ان کا مقابلہ ہن مینوں آکھن دی اجازت ہے بندہ غیر مسلم بھی ہوئے تے انہاں دے مقابلے تے نہ آوے تے او عقل مند ہے اب بندہ نمازی بھی ہوئے تے نہ لڑ پوے تے بیوقوف ہے ہن پوری دنیا دسے کون کون سن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم دین دیوبندی نے فرماتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے تے غصہ نہ کرے جی میں لکھیا ہوئے پہ پڑھنا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے جیڑے بندے رضی اللہ تو چپ کیتے ہو نا کہ بی بی بھی رضی اللہ تے بیٹے بھی دو بے رضی اللہ تے بی بی دا شوہر بھی رضی اللہ پہلا میں توانوں اپنے نال لالا دے کو پڑھانا تسی شیعو فکر نہ کرو اے مولوی جو دل کردہ کر لے مولوی بڑی بہادری کیتی یا رضی اللہ لے کے پھر پھنس گیا رضی اللہ نے تامی ہی گئے لے بولو بولو میرنا جے علیہ السلام نے پہ رضی اللہ نے تامی ہی گئے لے امام حسن حسین مولا علی تے جناب سیدہ تے جے علیہ السلام نے ویسے میں مشورہ دین لگا اہل سنت دوستا آج کل تو تانوں پتہ ساڑی بڑی صلح ہے آج کل تو جلالی دے سارے خلاف ہے نا رڑ کے میں مشورہ دین لگا پہ انہاں چون جیاں نو نبی نال جڑے گئے نے انہاں نو علیہ السلام لکھو انہاں نو سلام اللہ علیہ حبیبی نو لکھو اور آج کل الحمدللہ بڑی دنیا سلام اللہ علیہ کہہ رہے بہت اچھی گل ہے انہاں چواں ہستیاں کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بندے سنے ہیں ایتھے حسین سن ایتھے حسن سن پچھے جناب سیدہ سن تے آخر تے حضرت علی سن تے جے میں اشارے نال سمجھاواں تے انج سمجھانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں بھائی تواڈے سنن تو صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی ذات چکے نے دووے پتر او دے تے بھی درود ہے جنہاں نو چکے او دے تے بھی درود ہے جیڑی پیچھے بی بی نے انہاں تے بھی درود ہے جیڑے آخر تے مولا علی نے انہاں تے بھی درود ہے میں مشورہ دین لگا آ ویکھو بولو جاؤ گے تے پچھتاؤ گے انہاں چواں ہستیاں نو علیہ السلام لکھ چھڑو جے تسی بی بی نو رضی اللہ تے حسنین نو بھی رضی اللہ تے علی نو بھی رضی اللہ لکھ دے رہے
ایک وقت آنا جدوں تساں پچھتانا ہے، تہاڈیاں اپنے بچیاں سوچن لگ پینا ہے مدینے چ یہ 4 رضی اللہ سان۔ اوئے ہوئے تساں غور ہی نہیں فرمایا، اے نقصان ہو جانا جے۔ اوے اللہ دے بندے او پچھلیاں نو کسے رضی اللہ بھی نہیں جے مننا۔ بہت اچھی گل ہے، بچیاں نو دس دیو جو مدینے میں تھے وہ رضی اللہ تھے، جو میدان میں تھے وہ علیہ السلام تھے۔ شکریہ جی۔ اے ذہن چ رکھو جی کون کون گئے نا؟ مولا علی گئے، جناب سیدہ گئے، امام حسن علیہ السلام گئے، امام حسین علیہ السلام گئے۔ ہوں گئے نے اس کام کہ جھوٹیاں تے لعنت آنی۔ ایڈی لائٹ گل میں کرن لگا کوئی بندہ اے نہ آکھے سمجھ نہیں ہے۔ اے اللہ معافی دے، پٹرول پمپ تے اگ لگی ہوئے تو تے مٹی دا تیل کھڑی دے، ہس دے کیوں؟ میں نہ پہ پمپ تے جو اگ لگ جائے تو بندے اعلان کر لو جی پمپ سڑدا پہ اگ لگ گئی کچھ کرو، تے بندہ مٹی دے دل دا پیپا لے کے ٹر جائے پیچھے ہٹو جی پیچھے ہٹ۔ وہ تو بجھان آیا کہ مچان آیا؟ اگ لگی ہوئے تو اتنے پانی کھڑی دے نا، اگ نہیں نہ کھڑی دی۔ جھوٹیاں تے لعنت کرنی ہوئے تو سچے کھڑی دے نا۔ صدقے جاواں جی، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ سچے نبی لے کے گئے، یہ دا مطلب ہے کہ قرآن دے مطابق نبی بھی سچے، قرآن دے مطابق مولا علی بھی سچے، قرآن دے مطابق امام حسن تے حسین بھی سچے، تے قرآن بابا سی جناب امام حسین دی بھی چھوٹی عمر سی ظاہر ہے، بی بی دی زیادہ، نانے دی بھی زیادہ، بابا جان دی بھی کنی کنی زیادہ سی۔ اوہ صداقت دا عمر نال تعلق نہیں ہوندا، تو انو خدا دا واسطہ جے سچا سچا ہوندا ہے پاویں گود وچ ہوے، تے سچی سچی ہوندی ہے پاویں پیچھے کھڑوتی ہوے۔ سچا سچا ہے تے جھوٹا یہ 5 گئے نے، ہن بولو ہاں سچے نے کہ نہیں؟ سچے نے کہ نہیں؟ اور ساری دنیا ہن تے من گئی، ہن تے اونچی بولو میں تہاڈی فتح دسن لگا۔ 5 سچے نے، تہاڈا کی خیال ہے جدھر مبالے واسطے مدینے نکل کے 5 باہر گئے نے، پیچھے پنڈ مدینے میں تے سچا کوئی نہیں سی نا، یا پیچھے مدینے میں تے سچی کوئی نہیں سی نا۔ میں گل تسلیم نہیں کرتا، اگر کتے نکل گئی تو معافی منگنا۔ پیچھے سچے بھی ہے سن تے سچیاں بھی ہے سن، جنہوں شیعہ سچے تے سچیاں مانتے ہیں وہ بھی پیچھے ہی سن، تے جنہوں اہل سنت سچی تے سچا مانتے ہیں وہ بھی پیچھے ہی سن۔ میں انہیں دسن لگا جڑے شیعہ پریشان نے پیچھے کیڑا سچا سی؟ پیچھے وہ بھی بندہ مدینے موجود سی جنہوں پیغمبر اسلام نے فرمایا زمین نے وہ بندہ اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ بھائی کیا بات ہے نوجوان، حضرت ابو ذر مبالغ گئے نے، اونچی بولو یار کہ بلا بہت شکریہ، نہیں گئے پھر مدینے ہی سن۔ ٹھیک، ایک اور سچا دساں، ایک وہ بھی بندہ مدینے چی سی جنہوں نبی فرمایا سی تو میرے گھر دا بندہ ہے۔ یار سلمان منا اہل بیت تو سنیا کدی نہیں؟ جنہوں نبی آکھیا سی ساڈے گھر دا بندہ ہے، مبالغ چو بھی کوئی نہیں۔ یہو جہ سچے بندے، سلمان سچے سن کے ابو ذر سچے سن، وہ بھی مدینے۔ حضرت ام سلمہ نو نبی خاک کربلا دے کے گئے کہ جدو خون بن جائے تو سمجھی میرا نواسا شہید ہو گیا، انہوں امینت تو رسول اندر، رسول دی امانت دی حفاظت کرنے والی، وہ بھی مدینے ہی سی، سچی تے ہے نا۔ ہن میں کی کروں؟ ایک میں دسی نبی دی بیوی سچی، وہ بھی مدینے، تے 2 نبی دے صحابی دسے نے سچے۔ تسی اتنا سچا منتے ہو کہ حضرت سلمان نو، حضرت ابو ذر نو ہم مبالغ کیوں نہیں گئے؟ نہیں گئے، میں نے کو پتا کیوں نہیں گئے؟ نہیں نہ گئے، نبی نہیں نہ کھڑے، نبی نہیں نہ کھڑے، نبی نہیں نہ کھڑے۔ ہوں اہل سنت دوست آکھا گے
کہ جنہوں تسی انہاں پنجاں تو علاوہ سچے مانتے وہ دسے نہیں تے ساڈے والے نہیں دسے تواڈے والے بھی دسنا حضرت ابو بکر بھی اوتھے ہی سن جنہوں صدیق آندے ہو تے جڑے انہاں وچ الحمدللہ صدیقہ معروف نے بی بی عائشہ ام المومنین وہ بھی اوتھے ہی سن ام المومنین بھی مدینے تے انہاں دے بابا جان حضرت ابو بکر بھی مدینے یعنی صدیقہ بھی مدینے تے صدیق بھی مدینے میرا خیال ہے ہن تے کسے اہل سنت نو اعتراض نہیں نہ ہوئے گا لوگ کہتے ہیں نام نہیں لینے چاہتے میں تو نام لینا کہ حضرت سلمان بھی مدینے ابو ذر بھی مدینے تے ام سلمہ ام المومنین بھی مدینے حضرت ابو بکر بھی مدینے تے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بھی مدینے یہ بھی سچے ہی سن میں اے مجرماں اس عالم دین دا ایتھوں مینوں پھڑ لوے تے سزا مقرر کرے حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ تک اتھوں لے کے سلمان فارسی تے ابو ذر تک تے ابو ذر تو لے کے ام سلمہ تک کسے پوری زندگی ایک واری نبی نو آکھیا ہوئے سچے تے اسی بھی ایسا سانو کیوں نہیں تو آڈی کیا بات مولا تو انو جزائے خیر دے کسے ایک نے زندگی چاکھیا ہوئے ام المومنین نہ دس دن نبی دا پیار بنا سی وہ نہیں کسے پیار دے عالم وچ بہ کے محبت دے عالم وچ آکھیا ہوئے کہ یا رسول اللہ سچی تے میں بھی ایسا تے ابا جی بھی سچے ہی سن تے سانو تساں مبالغہ کیوں نہیں کھڑیا میں دلیل دے کے نتیجہ دین لگا نتیجے تے غور کرنا کسی سچے اور کسی سچی کا نبی پر اعتراض نہ کرنا گزارش بھی نہ کرنا اور مبالغے والی بات بھی نہ کرنا آج تک اور قیامت تک دلیل ہے وہ سارے سچے جانتے تھے ہماری صداقت اور ہے مبالغے والوں کی صداقت ہے صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے اتنی لائٹ گفتگو شکریہ قبلہ علی مولا مہربانی یہ مطلب ہے آیت مباہلہ پڑھن تو بعد کیا میرا مجمع اس نتیجے تے پہنچے میں ایک لفظ آکھن لگا ذرا دھیان نہ سنیں ایڑے اللہ پانچ کھڑے نے یہ اپنی مرضی نال کھڑے انہاں پنجاں تو علاوہ جڑے تیرے نے وہ بھی مدینے ہی سن تے جڑے ساڈے والے سار اٹھاؤ یہ مدینے یہ مطلب ان پانچوں کا نکل کے الگ جانا اور باقی کسی سچے سچی کا اعتراض نہ کرنا دلیل ہے نہ سلمان کی صداقت ان سے ملتی ہے نہ حضرت ابو بکر کی صداقت ان سے ملتی ہے نہ ابو ذر کی صداقت ان سے ملتی ہے نہ امہات المومنین کی صداقت ان سے ملتی ہے جو جتنا بھی سچا ہے وہ ان سے چھوٹا سچا ہے کیونکہ باقی دنیا صداقت لینے والی ہے یہ پانچ صداقت دینے والی سبحان اللہ جدو کوئی نہ آکھے ہو تو مولوی آپ ہی آکھ چھڑ دینے سبحان جی بہت شکریہ کنے سچے نکلے بولو بولو پانچ جھوٹا لبن دا طریقہ میرے کو ہے کوئی لبے پاوے نہ لبے جھوٹے لبی دے نہیں جھوٹے بے شمار نے تو لبنے نہیں جڑے گن چی نہیں ہوندے لبے کو کرتے میں تو انہوں کلیہ دس دن یہ پانچ سچے نے جڑا انہوں نے لڑ پہ گا جھوٹا ہوئے گا صدقہ جامعہ پانچ سچے نے جڑا نبی نال اختلاف کرے ہو بھی جھوٹا بولو 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 میں فتح دے قریب آ رہا تو آڑی فتح دے قریب آ رہا جڑا نبی نال اختلاف کرے تے لڑ پوے جھگڑا کرے وہ بھی جھوٹا جڑا مولا علی نال لڑے جھوٹا جڑا حسنین نال لڑے تے جڑا بطول نال لڑے وہ بھی جھوٹا روڑا پیغمبر تے نہیں پیغمبر تے سارے شیعہ سنی اہل حدیث کٹھے نے کہ جڑا پیغمبر نال اختلاف کرے وہ جھوٹا یہ بحث ہوندی ہے پیغمبر تو بعد خورک سر چ ہوندی ہوئے تے بندہ تون تے خورک دا جائے کوئی فرق پائے گا گل اوتھے کرنی چاہیے جی دی لوڑ ہو سار اٹھاؤ پیغمبر تے سارے متفق نے کہ پیغمبر وہ سچی ذات ہے جدے مقابلے تے جڑا آیا ہے وہ جھوٹا
وہ نبی تو بعد جڑیاں 4 جی نے نا 4 جی حضرت علی میرے مولا علی دی زوجہ محترمہ سرکار سیدہ تے حسنین شریف ہے یہ 4 جیاں تے بحث ہوتی ہے کیونکہ انہاں دے مقابلے تے آن والے نو اوویں بندہ جھوٹا نہیں سمجھدے جویں نبی دے مقابلے تے آن والے نو سمجھ ہوئے ہوئے تسا غور ہی نہیں فرمایا اچھا وہ کیوں نہیں سمجھدے وہ انہاں دی صداقت وچ کمی نہیں سمجھدے گفتگو تھوڑی لطیف ہو جڑے بندے نہ 4 ہستیاں دے مقابلے تے آن والے بندے تھے وہ گل نہیں کرتے جڑے نبی دے مقابلے تے آن والے تے کردے وہ انہاں دی صداقت وچ کمی نہیں سمجھدے وہ یارا انہاں نو سچا نبی جیسا ہی سمجھدے نے مجھے انہاں نال لاڑو پے نے جڑے انہاں دے واقف نے اس واقفیت دا لحاظ کرتے ہیں بندے سوچتے ہیں انہاں نو انج کیویں آکھیے اور ایک حقیقت جڑی واضح ہو چکی ہے اج میں تہاڈا ترلا کر کے جان لگا جڑے شیعہ بیٹھے ہو پہلے سنت دوست ہوئے تے مطمئن ہو کہ مینوں تے انہاں نو ویکھے کہ میں شیعہ نال گل کیڑی کرنا میں تہاڈے نال گل کرنا تانوں ایک ہی اعتراض ہے نا کہ جویں لوگ نبی نو سچا من کے مدے مقابل نو جھوٹا آندے نے حضرت علی دے مدے مقابل نو جھوٹا کیوں نہیں آندے ٹھیک ہے اتھوں کر کے میں پڑھ دینا ہن مہربانی کر کے کھلو جانا جے صبر کرنا جے تے زیادہ سوڑیاں پین دی لوڑ نہیں علامہ وحید الزمان اہل حدیث ہے عالم دین دا نام انہاں شرح کیتی ہے صحیح مسلم دی میں پڑھ کے پہ گل کرتا جی اتوں پڑھ کے مہربانی خیر ہو تھوڑی اہل حدیث دے عالم دین نے علامہ وحید الزمان اہل حدیث صحیح مسلم شریف دی انہاں شرح کیتی انہاں جڑی صحیح مسلم وچ شرح کیتی ہے اس شرح کردے جڑی انہاں گل لکھی ہے وہ میں جناب دے سامنے پیش کرنا سورہ مبارکہ ہاں 26واں پارہ سورہ مبارکہ محمد وہ دی ایک آیت مجیدہ ہے میرا خیال پہلا سنا لواں تے بہت اچھا ہوگا کی خیال تھوڑا سنائیے سورت دا نام ہی محمد ہے جنوں اے بھی بھول گئی او دا میں کی کرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ محمد دی ایک آیت مجیدہ ہے خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ پوری دنیا تے حق نو واضح کیتا اور ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد پہ نازل کی گئی اور پھر خالق فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُوا الْحَقَّ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو کافر ہیں وہ باطل پہ ایمان رکھتے ہیں مومن صرف حق پہ ایمان رکھتے ہیں ہن میں علامہ وحید الزمان اہل حدیث مباہلے دے پہلے نبی تو علاوہ صدیق اکبر دا نام حضرت علی ہن تہاڈی فتح دسن لگا دساں کیویں جت گئے او کھو تے کم کردے کردے ڈرائیونگ کردے کردے تے دکانداری کردے کردے کیویں جتے ہو تہاں تو پتہ بھی نہیں کہڑے بڑے اہل حدیث عالم دین نے لکھے انہاں فرمایا جو لوگ حضرت علی سے نبی کے بعد لڑتے رہے صدقہ جاواں جو لوگ حضرت علی سے نبی کے بعد لڑتے رہے اور وہ مسلمان بھی تھے تو انہوں ویسے جنگ جمل یاد آ گئی جنگ صفین یاد آ گئی جنگ نہروان یاد آ گئی انہیں اہل حدیث عالم دی گل سنو وہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیڑی انہوں ذرا دھیان نہ سننا پہلی فرماتے ہیں ہمیں ان جنگوں کو پڑھ کے نیک گمان کرنا چاہیے کی کرنا چاہیے اچھا مرضی نال کریا جے سن دھیان نال نیک گمان تے کسے مرضی نال کرنا سن لیا حوصلہ کی کرنا چاہیے اے صدقے جاواں شکریہ کہ بلا پڑھے لکھے بندے نیک گمان کرنا چاہیے جڑے جمل چ لڑے سفین چ لڑے نہروان چ لڑے حضرت علی نال انہاں دے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے اچھا جی دوسری گل فرماتے ہیں سکوت اختیار کرنا چاہیے چپ رہنا چاہیے فیصلے نہیں کرنے چاہیے تسی شک کر لیا جے میرے گل پوری سمجھ تیسری گل تعویل خیر کی کرنی چاہیے تعویل بھی شر کی نہیں
چند بندے بھی سمجھ جان تو بچوں سمجھا دیں تویل کنوں آتا گل نو لے کے کسی شر والے پاسے نہیں جانا گل نو لے کے خیر والے پاسے جانا یہ ترے گلاں میں انہاں دی من گیا تو بڑا سواد آیا اوے من لین والے نوں سواد آوندا ہے میں من گیا میں کیا قبلہ سکوت اختیار کریے میں کر گیا نیک گمان کریے جی میں نیک ہی کراں گا میں بد گمان نہیں کردا بد گمانی نہیں کردا تعویل خیر دی کراں گا شر والے پاسے نہیں کھڑاں گا اگلی کو گل کرنی جی وہ فرماندے اگر کوئی یہ تین باتیں کر لے تو پھر میں اسے بتاؤں کہ جتنی جنگیں حضرت علی سے لڑی گئی ہر جنگ میں علی حق پر تھے صدقے جاواں بھائی مولا تانوں جزائے خیر ہر جنگ میں علی حق پر تھے تسی جدوں بہت راضی ہو تو کیڑا نعرہ مار دے جدوں ایدوں راضی ہو تو پھر کی آندے علی حق علی حق علی حق علی حق ایمان نال دسو شیو اے علی حق دے ساری زندگی تساں نعرے لائے نے اہل حدیثاں دا مولوی تواڈے کہن تے حق لکھ گیا یا علی ہے ہی حق ہے صدقہ جاؤں سبحان اللہ جیڑے بندے میرے لو ویندے ہو پشیا میں تواڈے نال گل کراں اے تبرہ تواڈے فروعات دین چ لوکاں دے مذہب وچ تبرہ کوئی نہیں جی شکریہ قبلہ میں پیانا لوگ میں تبرہ والی گل کر کے سارے نوں کھڑیا بھی کر سکنا الحمدللہ اینا ملکہ میرا ہے یہ گلا میں آؤں دی لیکن پھر عرض کر رہا تبرہ ساڈے مذہب وچ فروعات دین چ لوکاں دے مذہب وچ نہیں اور تبرہ جدوں کرنا ہے اساں کرنا نفرت کرنی ہے بیزاری اختیار کرنی ہے اوائڈ کرنا ہے انہوں فالوور نہیں ہوتا ہونا میرا خیال ہے باقی تے جنہیں مذہب وچ تبرہ ہے ہی کوئی نہیں جی وہ علی نو حق من گئے نے تے اگوں رولا پان دی کٹ اوہ یار ختم ہو گئی ہے یار منوانا تے اسا حق سی نا مدے مقابل نو اسی جو سمجھیے پہ سمجھیے ہمیں حق منوانا تھا وہ دنیا مان گئی اب مدے مقابل کو کیا منوانا چاہتے ہو علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی ہے ایک اور گل کرنا چاہنا وہ دیتے مکانا کاری لماؤ بھی امام حسن نے صلح کیتی سی کئی شیعہ بھی نہیں مانتے میں پیانا کیتی سی میں پیانا کیتی سی امام حسن نے صلح کیتی سی پھر پیانا امام حسن نے صلح کیتی سی ہن تانوں مطمئن کرنا نا پہلا لوگاں تو پھر کرنا تسی جڑے مٹھے مٹھے پیاندے نے آہو کیتی ایتھوں پھر اس حساب لا کے آندے نے پی صلح تے راضی نہیں شیعہ جدن انہاں صلح کیتی ہے راضی اوے اللہ دے بندے جڑا امام دی رضا چ راضی نہ ہوے او تے کمینہ ہوندا ہے اصل کیوں راضی نہیں ہونا امام حسن صلح کیتی ٹھیک ہے جویں نبی پاک نے صلح کیتی سی میں صلح نبی تو گل شروع کیتی سی نبی کیتی بندے چنگے سن جنہاں نال کیتی نہیں نا نہیں نا بولو جنہاں نے نبی صلح کیتی بندے چنگے سن یہ دا مطلب ہے ایہو جیاں نال صلح کرنا نبی دی سنت بھی ہے ہوئے ہوئے تے حضرت امام حسن دا ورثہ بھی انہاں بھی صلح کیتی انہاں بھی کیتی تاریخ تبری دے لفظ نہ ہون تو میں مجرم ہاں میرے گھر موجود ہے واٹس ایپ تے تصویر قبلہ بھیج سکنا تاریخ تبری والا لکھتا ہے کہ حضرت امام حسن نے جو صلح کی تھی جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی مد مقابل نے ایک شرط پہ بھی عمل نہیں کیا تھا یہ مطلب اسی پھر جت گئے جے پہلا جتے سا علی حق کے ایتے پھر جت گئے اور ساری فتح ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان میں صلح ہوئی ایک طرف ہمارے امام تھے دوسری طرف لوگوں کے امام تھے حضرات ہماری فتح یہ ہے کہ اس صلح جو منکر مکریا تیرا امام ہے ساڈا امام ہے اور آخری فتح تے میں اختتام کرنے لگا فتح تے گفتگو ہوندیاں 1400 سال ہو گئے بولو فیصلہ ہو گیا جی فتح ہو گئی جی فتح تو بعد نہ مناظرے دا چیلنج کریدا ہے
نہ مباہلے دا چیلنج کری جڑے بندے آصف جلالی نو مباہلے دا چیلنج کر رہے ہیں اور مناظرے دا چیلنج کر رہے ہیں وہ الحمدللہ بی بی دی صداقت دی وجہ تو کر رہے ہیں میں احترام کرنا انہاں لوگاں دا جنہاں اینو مناظرے دا یا مباہلے دا چیلنج کیتا ہے کمال کیتا نا سنیاں بھی کیتا ہے شیعہ بھی کیتا ہے مناظرے دا چیلنج شیعہ بھی کیتا ہے سنیاں بھی کیتا ہے لیکن میں ایک گزارش اپنی قوم نال کر رہا ہوں حضرات فتح کے بعد تو مباہلہ نہیں نہ ہوتا فتح کے بعد تو مناظرہ نہیں نہ ہوتا مناظرہ تے مباہلہ ادو ہوتا ہے جدو سچ جھوٹ نتریا نہ ہوئے سچ جھوٹ دے نتارے تو بعد نہ کسے مناظرے دی ضرورت ہے نہ کسے مباہلے دی ضرورت ہے صرف انہوں سزا دی ضرورت ہے گستاخوں کو سزا ہوتی ہے مناظرے نہیں ہوتے بھائی کیا بات ہے توڑے سنن میں توڑی فتح دے سنن پرانے بزرگ بیٹھے نے بڑی دیر دے میں نے سن رہا تسی بیٹھے ہو چٹیا سرانے خدا واسطے میرے نال بولو ترے گلاں بندے منندے ہی نہیں سن تے مولوی منن نہیں سن دیندے نہ مناظرہ ہویا نہ مباہلہ ہویا تو پوری دنیا تے منیاں گئی پہلی گھر تے لوگ آندے سن کہ فتح تھا ہی نہیں کوئی جاگدا پرانا بندہ تے میرے نال بول اور جڑے بندے بائیکاٹ کروا کے بیٹھے ہو جڑے لڑائیاں لے کے بیٹھے ہو دنیا تے مولوی بہ کے مسئلہ چاہتے سن کہ فتح ہے ہی کوئی نہیں یہ قصہ ہی شیعہ بنائے ایک دوجی گل فتح بی بی منگیا ہی نہیں کیونکہ بی بی پاک پردہ دار سن تے نبی دی سلطان پیو دی سلطان تھی نو اینیاں کو کھجوراں دی کیڑی لوڑ سی بندے آندے سن بی بی منگیا ہی نہیں تے تیسری گل بندے آندے سن پہ سوچو یار جے بی بی منگ دی تے بڑا لوگ دے نہ چھڑ دے ترے گلاں ہن تک کوئی نہیں سی مندا مینوں قرآن دی عظمت دی قسم ہے نہ مناظرہ تے نہ مباہلہ تے نہ مذاکرہ اس ویلے پوری دنیا چ جلالی دی وجہ تو روڑا پہ گیا فتح ہے بھی سی بھائی تہاڈی گل جھیرک بندے بیٹھے نوجوانوں دھیان نال سننا بہت شکریہ پوری دنیا تے ہن منوان دی لوڑ نہیں ہن پوری دنیا تے گل منی گئی ہے کہ فتح تھا بھی ضرور دوسری گل ثابت ہو گئی کہ بی بی نے مطالبہ کیا تھا اور تیسری خاصا گل ثابت ہو گئی کہ نہیں دیا گیا تھا ترے گلاں تے ثابت ہو گئی تے چوتھی میں اپنا مقدر سمجھنا چوتھی میں بی بی دی صداقت دا اثر سمجھنا چوتھا میں معجزہ سمجھنا چوتھی اپنی فتح سمجھنا شیعو فتح دی مبارک دے جلالی نے فتح کے مقدمے میں بطول کے متعلق کہا کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھے شیعہ تو پہلا پوری دنیا دے اہل سنت بولے تو خطا پہ ہے بطول سے خطا ہوئی بولو بولو یار میرے نال بولو اور یار میں شیعہ دی گل نہیں کر رہا بولو نہیں تے پڑھنا آستانہ اعلیٰ گولڈیا آستانہ عالیہ گولڈا شریف اتھے گھوڑا نکلتا ہے بولو زنجیر بجتے ہیں آستانہ اعلیٰ گولڈا شریف آستانہ عالیہ جماعتیہ سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی قاری حنیف قریشی صاحب علامہ عاصم مخدوم دیوبندی پیر سید احمد شاہ گجراتی صدر پاکستان علماء شاہ کونسل پھر جناب 6 سید نواز شاہ چشتی پھر پیر نجم علی نجم پیر محمد علی نجم صاحب بھیاڑی تنظیم المدارس اہل سنت والجماعت پاکستان راوی پارک راوی روڈ لاہور سید شاہ نواز چشتی رسول نگری مفتی گلزار احمد نائمی قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر پنجاب اسمبلی قومی اسمبلی اور علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی سید صداقت علی بخاری سارے آستانے تے اہل سنت مل کے جلالی کو کہہ رہے ہیں توبہ کر ہائے ہائے توبہ کر رجوع کر زہرا سے معافی مانگ ایدہ مطلب ہے آج کے بعد نہ کسی مباہلے کی ضرورت ہے نہ کسی مناظرے
منوانا چاہتے کی منوانا چاہتے ہوں میں ترلا کرنا ہے قبلہ تہاڈی موجودگی چھیاں جتھے لوڑ پئی میرا دوست میری گواہی دیں تساں چور صاحب گواہی دیں اے دیکھو جب ہر جنگ میں مد مقابل ہمارے پیر کو حق مان گیا ہے حق مان گیا ہے ہمیں مد مقابل پر ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت او یار منوانا کیجئے یار منوانا سی کہ علی حق ہے میں کیویں سمجھاواں آخری جملہ میں دنیا چاہ جانا بچہ جدا فرسٹ آوے میں منطبق نہ کرنا مثال اتنے لگتی نہیں سمجھان واسطے بچہ کسی دا پورے علاقے چ فرسٹ آوے 100 چ 100 نمبر لے کے پاس ہوئے سب تو پہلا انعام انہوں ملے او دے بنجدہ تے چاہ ہی نہیں لیندا تے جڑا اپنے جتے منڈے نو چھڈ کے تے پوچھدا پھرے فیل کیڑا کیڑا ہویا ہے فیل کیڑا اوئے ہوئے فیل کیڑا کیڑا ہویا فیل کیڑا ہو بندہ پوچھے تو او دی خوشی کر تینوں فیلا نہ رکھے تو او دی خوشی کر بندہ عقل مند آکھے گا او تینوں اپنے دا چاہ ہی مک گیا تینوں اپنے دا چاہ ہی مک گیا تینوں فیلا نو لبن دا ٹائم کتھوں لگ گیا تینوں اپنے دا چاہ ہی مک گیا جدو علی حق ثابت ہو گیا ہے تینوں سفین دے دشمن لبن دی لوڑ کے کلے کلے بندے نو بکھرا بکھرا کرن دی لوڑ پڑی او تو شکر کر کے میرا مولا علی حق ثابت ہو گیا اگلا کرلا کرن لگا اپنے بندے آگے کسے نال گل نہیں او یار جدو اہل سنت سارے طبقے اکٹھے ہو کے جلالی نو آدھے نے معافی مانگ خبردار معافی توبہ پہ ہوتی ہے معافی گناہ پہ ہوتی ہے یہ مطلب ہے گناہ کیا اس نے جس نے صدیقہ کو خطا کار سمجھا یہ مطلب ہے جب تیری مانا ہے جس کو وہ شہزادی اور تیرے مناظرے کے بغیر ہی صدیقہ ثابت ہو گئی ہے مد مقابل پہ وقت ضائع نہ کر زہرا نو سچیا منن دا پتہ قبر چ لگ ہور تو بڑا گناہگار کیڑا ڈکیت ڈکیتی کر دے بولو کر دے میرا راہ ڈک لیا تہاڈا راہ ڈک لیا راہ ڈک لیا میرے نال میری بہن ہوئے مینوں پریشانی ہوئی جے راہ ڈکیا ہو میرے میری دھی ہوئے تو بہت ہی پریشانی ہوئی کلے نال ڈکیتیاں میرے نال دو ہوئیاں نے مینوں پریشانی نہیں ہوئی دھی نال ہوندی تے کسے راہ ڈکیا ہوندا پھر مینوں پرواہ پیسے دی تے نہیں سی نہ بولو یار عزت دی پریشانی حسین وہ مظلوم ہے جدا تیاں سنے راہ ڈک لے علیہ السلام حضرت امام حسین وہ مظلوم نے جنہوں پہنا نال راہ ڈکیا تیرا میرا راہ ڈکن والا ہو رہے تے شبیر دا راہ ڈکن والا ہو رہے تیرا میرا راہ ڈکن والا چھوٹا مجرم ہے تے نواسہ رسول دا راہ ڈکن والا بڑا مجرم ہے ہور نے کوڑے دے چبو چھت پا کے آکھیا میں تینوں جان ہی نہیں دینا حضرت امام حسین فرماندے نے نہ ڈاکو میرے نال میریاں تیاں نے نہ ڈاکو میرے نال میریاں بہناں نے ہو سکا میں نے یزید دا حکم ہے شبیر فرماندے تیری ماں تیرے غم میں روئے جدوں سکا نا تیری ماں میرے مولا نے فرمایا تیرے غم میں بیٹھے تیرے غم میں روئے کہنے لگا حسین ابن علی تساں انہاں بندیاں وچ کھلو کے میری ماں دا ذکر کیتا چلو کوئی گل نہیں میری ماں کدوں اس قدر صاحب عزت ہے کہ انہاں بندیاں جو دا نام نہ لیا جائے اگر عرب دا کوئی اور بندہ ہوتا نا تے جویں تو میری ماں دا نام انہاں بندیاں چ لے ممی تیری ماں دا نام لے کے گل کردا مگر میں مجبور ہاں میرا وضو کوئی نہیں تے تیری ماں دا نام ہے ہر انہاں بندیاں چ لینا نہیں چاہندا شبیر پلٹ کے حضرت زینب دے محمل وچ منہ کر کے فرماندے نے انہاں دا نہیں ساڈا ہے جہنمی نہیں جنتی ہے کیوں فرمایا کہ تے ذہن وچ میری اماں دا حیا ہوے جہنم وچ جا ہی نہیں سکتی شکریہ نوجوانوں میں ان اہل سنت علماء ہوئی شرافت دی نظر نال وینا کہ بڑے شریف ہو بندے نے جنہ جلالی نو آکھیا توبہ کر زہرا دے متعلق ایسی گل نہ کریں تو اللہ دے نبی دے سامنے پیش نہیں ہونا میرے عزیز دوستو زہرا نو پہچان جاندے نہ زہرا دے پتر قتل ہوندے نہ زہرا دیاں تیاں بازاراں وچ اس عالم وچ جاندے اے شبیہ ذوالجناح جی ہاں جی شبیہ ذوالجناح وقت میں تہاڈا اپنی تقریر وچ اینا لے گیا 1 گھنٹہ مینوں ہو گیا 1 منٹ کٹ
ہوں میں زیادہ مصیبت نہیں پڑھ سکتا، ہوں صرف ذوالجناح دی برآمدگی واسطے 2 جملے آکھن لگا جی، مہربانی کرنی، کیونکہ میں انہوں فتح نو لیاؤندیاں مینوں لیٹ ہوئی ہے، دلائل دیندیاں اسی مختصر کرنا بھی چاہیے تو نہیں کر سکتے، اساں اپنا نقطہ نظر تے پہنچانا ہوتا، تواڈے تک وہ پہنچ گیا، میں اندروں راضی ہاں۔ ہن ذوالجناح دی برآمدگی واسطے اے میریاں بھیناں تے تیاں بیٹھیاں، مرشد زادیاں نے تو بھاویں چھوٹی بچی ہے وہ ماں ہے، تے باقی تیاں بھیناں بیٹھیاں نے، نوہاں ساڈیاں بیٹھیاں۔ بھین بھرا دا پیار بڑا مشہور ہے، بولو بڑا مشہور، قرآن وچ بھی ذکر ہے، جدو حضرت موسیٰ نو ماں نے فرعون دے خوف تو دریائے چ روڑیا نے بند کر کے صندوق چ، گھر ماں آئی سی، بھین نہیں سی آئی۔ قرآن پڑھو سورہ قصص، بھیناں دی سی اماں تو گھر ٹر جا تے میں وہنی ہاں ویر والا صندوق کدھر کدھر جاندا۔ جدوں فرعون دیاں سپاہیاں صندوق پھڑ لیا تو گھر آ کے آکھیا اماں فکر نہ کر، ہن ڈبدا نہیں، کڈ لیا نے، لیکن جنہ کڈیا وہ اگے بچیاں دے دشمن ہیں، ہن تو گھر بہو، میں تینوں دسن آئی ساں کہ ویر میرا اس ویلے فرعون دیاں محلاں چ تے میں دوالیوں دس دی تے نہیں نا میں کون ہاں، میرا ویر میں پتہ ضرور کرنی ہاں پہ ہن کی آرزو۔ یہ دا مطلب ہے قرآن چ سانوں ایک بھین مل گئی جیڑی ماں گھر ٹر گئی ہے تو بھین گھر نہیں بیٹھی۔ اگر فرعون دے دربار تک موسیٰ دی بھین آ سکتی ہے، صدقے تہاڈی عزت و صدقے، پھر یزید جیسے فرعون دے دربار وچ بی بی کیوں نہیں جا سکتی؟ میرے عزیز دوستو، بڑیاں بڑیاں بھیناں، یوسف دیاں بھیناں علیہ السلام دیاں، حضرت موسیٰ دی بھین، لیکن جیڑی ہمشیر ہے نا میرے پیر دی، انج دی ہمشیر دی مثال تاریخ جو نہیں ملتی، یا مینوں کوئی بندہ تاریخ دا ایک ورقہ اٹھا کے دسے کائنات تے ایک بھین ایسی ہوئے جس اپنے نکاح دی شرط وچ ویر منگیا ہو۔ واہ بڑے تسی تے قریب پہنچ گئے۔ صرف ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، بی بی نے فرمایا بابا میری شادی کتھے کر لگے؟ فرمایا تیرے چاچے دے پتر نے، مکان بالکل سامنے سی، دور کوئی نہیں جانا، ویراں دی حویلی دے سامنے مکان ہی۔ آج ویکھ کے فرماندے نے بابا پاویں مکان سامنے میں، حسین والے گھر جو تو میں ٹوری جا رہا ہائے صدقے، واہ تہاڈی عقیدت تو نثار ہو جا۔ میرے مولا فرماندے نے بیٹی تے بالکل سامنے تے گھر ہے۔ فرمایا بابا جڑی میں بھی گل کرنا، جڑے گھر میں ہونا ہے اوتھے تے حسین نہیں ہونا، میرا گھر وکھرا ہونا ہے۔ بابا میں عشاء دی نماز تو بعد بھی ویر نو وینی ہاں، جدو تہجد واسطے اٹھنی ہاں پھر وینی ہاں۔ حضرت عبداللہ نو صد کے حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ بیٹا میں بیٹی تیرے حوالے کرنا، خدمت تیری اومے کرے گی جی میں خدیجہ نے مصطفیٰ دی کی تھی، خدمت اومے کرے گی جی میں زہرہ نے میری کی تھی۔ میری بیٹی میں شریعت دسن دی لوڑ نہیں، انہوں پتہ ہے حاکم دے آکھے کیویں لگے تے حاکم دا حکم کیویں مننا۔ بیٹا شرط نہ نکاح، ایک کوئی نکاح تے جڑا شرط نہ ہو، پہلا بھی نہیں ہویا تو بات سنی۔ حضرت علی نے اگر شرط کہنے لگے باپ چاچا تم اول الامر بھی ہو، امام بھی ہو، تسی حکم کیوں نہیں کرتے؟ تسی میرے مولا ہو، میں کوئی رشتے نہ کھڑا، میں تو تہاڈے سامنے دیت بن کے کھڑا، حکم تو کرو نا۔ زینب جیسی بیٹی جن رسول آکھیا زین اب یہ باپ کی زینت ہے، تسی میرے گھر پہ دے دیو، تسی شرط تے دسو ایک بار۔ فرماندے نے جدو حسین پکا پکا ٹر پے آئے کبھی نکلی، جدو میرا حسین پکا بحثت کے جانا ہوں سو گیا، جدو میرا حسین پکا پکا کرے ٹر پے، تو میری دھی نو ٹکنا نہیں، روکنا نہیں، جتھے حسین جان گے نال جائے گی۔ فرمایا نہیں روکتا، نہیں روکیا، بی بی نال نال رہی ہے۔ میں ایک جملہ پڑھا طریق چو حیران ہو گئے، جدو پتر ہو پڑ نا انہاں دے تیاں دے پتر ہو پڑ ادو پتراں دی محبت بد جاندی ہے بھراواں نال، بولو میرے نال۔ پتر پتر ہوندے نے اپنے ٹکڑے ہوندے نے، او ماں دا پتر ہوندا تے اپنا پتر ہوندا، ایک قدرتی رشتہ ہوندا پتر دا۔ کربل تو لے مدینے تو لے کے کربل تک میں کھانا پڑیا، جتھے تو وقتی سی میں مجرم آج ایک واری بی بی نے باہر منہ کٹ کے آکھیا ہوئے آؤ محمد کتے رہے، جتھے تو وقتی ہے عباس نو ساتھ کے بی بی زینب آتی جی تو پکڑی ہے حسین شاہ چلے گا، جری ٹرتے حسین نو تو پتہ نہیں سی دیکھ سکتی۔
اللہ جانے لاش دربوں کی دھوپ سے کیوں چھٹ گئی. ہوں میں وہ جملہ پڑھن لگا جتوں زلجنا منگوانا چاہوں. یہ جڑی نکاح شرط رکھ ایک لمحہ ویر تو جدا نہیں سی ہوتی. میرے لوگ ویکھو تو میں جملہ پڑھا. ہوں ایک بار صرف سوچنا ہے, ہوں سننا کچھ نہیں. ایک بار سوچنا ہے جڑی نکاح دی شرط ویر منگتی تے رات کئی بار اٹھ کے زیارت کرتی, وہ 10 محرم کیوں ٹوریا. ہر بندہ میں چونکہ شامل ہونا ہوگا تو کسی گاہ میں چنا دوں کیوں ٹوریا ہوگا تو میں کہوں بی بی دے شبیر ٹوریا تو شبیر ٹوریا کانڈ شبیر کی سی نگاہ بی بی پاک ایک اندر کنات سی ایک باہر کنات. باہر لی کنات تک کوڑا گیا, ادھا کوڑا کنات تو باہر سی, ادھا کوڑا کنات تو اندر. زہرا دیتی اوتھے جدو اتوں شبیر نے پلٹ کے ویکھیا تے بہن اتھے ہی کھلوتی سی. زہرا دے چند تے اکھاں چوں آنسو. جدو شبیر دی اکھاں چوں آنسو نکلے زہرا دی دھی نے کمبدا ہاتھ اٹھا کے آکھیا ایتھے رک جا. جدو امام رکے صدقے جانا امام رکے فضا نال لے کے بی بی اتوں تک آئی جتنے حسین علیہ السلام نکل لگے باہر نکلنا تو آج ویکھ کے فرماندے صبح تو لے کے میں لاشاں وصول کی تھی دیگر ہو گئی ہے تو میں علی دے حوصلے نال پورا دن کڈیا. انہی لاشاں ویکھ کے بی بی بچتی نہیں. میں بچی ہوں پیو دے حوصلے دی وجہ. میں پیو دی زینت ہاں. لاش میں اکبر دی وصول کی تھی. یہ ہوں بھੈਣਾں بہتا سمجھے اما دا جایا لاش میں تیری بھی ویکھن دا حوصلہ رکھنی پر انج نہ کر. فرمایا اما دی جائے ہویا کی ہے. فرمایا لاشاں ویکھنیاں میرے واسطے سوکھیاں میرے سامنے روندا نہ. میں تینوں کدی روندا نہ ویکھوں. میرا چند ویر ایک بار دس ضرور روندے کیوں. شبیر فرماندے نے موت دا نہ پیو نوں ڈر آیا سی نہ سانوں ڈر آیا. روندا اس امت تو اس امت دا کی بنے گا جنہیں ساڈے نال یہ سلوک کیتا ہے. یہ میرے تو بعد میرے نانے تے دین نال کی کرنگے. ویر دا منہ چوم کے بی بی فرماندی ہے فکر نہ کر اطمینان نال جا جدوں سارے مک گئے میں باہر صدقے جاواں. حسین کربلا جائے بی بی نے فضا واقعہ اما باہر کھلو تو میں اندر کھلونی. میں دس دی جا ہوئی میرا ویر کتنے. میں لمبا نہ کرا 5-4 منٹ دیں دیں. بی بی زینب آلیہ اندر کھلو گئے بی بی فضا باہر کھلو گئے. گرمی چینا ہنسو ہی بڑا ہے. باہر کھلو کے بی بی کھلوتے نے فضا اندر بی بی پا. فرما دے اما ہوں دس میرا ویر کتنے. ہوں تو سائی سننا ہے میں تو پڑھنا. وہ منظر اور آپ یاد کر لیجیے. بی بی فضا کیا بی بی تیرا ویر فوجاں بن ود آئے پہنچی ہے میری کسی دن میرے تک. اما ہوں بی بی تیرا ویر میمنہ تھے. اما ہوں بی بی تیرے ویر دی نظر میسرہ تھے. اما ہوں بی بی تیرے ویر دی نظر قلب لشکر تھے. اما ہوں فرمایا ٹبہ کربلا تے آگا. اما ہوں بی بی فضا فرما دی ہوں عباس دی لاش لوپا ہوئے. کدی نہ رو. یہ منظر سے چ رکھنا. اما ہوں بی بی تیرے ویر نے تلوار دی نیام ہاتھ چ رکھے. اما ہوں فرمایا تلوار نیام چوپار پہ کڑتا. بی بی حیران ہو کے فرما دیا ہے اما میرا ویر جہاد کرنے لگے. بی بی تلوار کٹ دے میں پہ بنا ہوں. اما ہوں بی بی تیرے ویر نے سجے منہ تو تلوار بلند کی تھی. ہوں فرمایا ہوں کنات تے نال کھلو کے آواز سن. جدو بی بی نے آواز سنی ادو پہ میرا مولا فرماندا سی تسا میرا اکبر بھی مار دیتے اور تسا میرے عباس کے ٹکڑے کر دیتے ہو. تسا میرے مہمان نہیں رہن دیتے. آؤ پیاسے دی جنگ ویکھو. آؤ اس باپ دی جنگ ویکھو جی پتر قتل ہو گئے. اس ویر دی جنگ ویکھو جی بھرا قتل ہو گئے. آؤ میں علی کا بیٹا حضرت نے تلوار کٹی. خدا دی قسم کن پہ لشکر تے حملہ کیتا نے. میں پڑھے میمنہ میسرہ تے اٹھے. میسرہ کن پہ لشکر تے اٹھے. کچھ ٹکے نے کچھ دوڑے نے. میدان خالی ہو گیا نا آج. تے حضرت امام حسین دی بہن کے سامنے کھڑو کے فضا دی آواز بی بی ہاتھ مک گئی. میدان خالی ہے. تیرا ویر تلوار کھڑ کے کھڑے رو کے فرماتے نے انج مرنا سی تیرے پاس ہوا. فرماتے نے اما دی جائی میں دس رہا میں مظلوم ہاں مجبور نہیں صدقہ نہیں سناتا ہوں. اما فرمایا کھوڑے کی ہے
تلوار نیام پہ رکھ دے نسے واپس ہو دو آئے نیازدارو جدو شبیر نو غیب چو آواز آئی یہ جملہ بڑا پرانا مولویاں ہے محبوب علی شامدانی جملہ پڑھتے ہوں سن پرانے بزرگ جانتے نہیں فرماتے سن ہاتھ سے غیب چو آواز آئی پیو دی جرت بکھائی اور ماں دے دودھ دا اثر اٹھا شبیر تلوار نیام رکھ کے فرماتے پھر چار چفیرے تیر لگے جب زمین پہ آئے نہ زمین پہ سن رہ جاؤ سارے رہ جاؤ نہ زمین پہ سن تھرنا تیروں کے زور دے کے زمین پہ آئے جب شبیر نے تیروں کے بچ رکھا کدی گرمی نہ ہوئے ٹائم ہوئے کہ رج کے روئیے ایتھے تیر لگا ایتھے تیر لگا پشت تیرہ نال پری سینے تو تیر لگے ڈکن والا کوئی نہیں سی جتھے جتھے کوئی مار کرے اتھے اتھے تیر بجتا رہے جڑے بڑے چار چفیرے تیرہ نال شبیر پہنچ گئے کدی میرے لوگوں کو اکھا بند سن تے فرما رہے سن تیری رضا سب میں جانا تیری رضا ہوں کدی ویکھو تو میں مکا ہی دیا جدو اکھا کھول جانا ادو سکینہ ایتھے کھڑی سامنے تیرہ تے شبیر نے کپڑا پا لیا تاکہ میری دھی میرے سامنے والے تیر نہ بیٹھے تو دیکھ کے فرماتے سکینہ کیوں آئی رو کے بی بی فرماتی ہے پاپا ناراض نہ ہوئی میں ویر کو پوچھ کرا دی آواز آتی ہے میں تیرے تے سکینہ ناراض کیویں ہوا تیرے ویر دی مہربانی جن نے تینوں اجازت دیتی تو میرا ملاپ کرایا ایکو گل دس ایڈی اوکھی کیوں آئی ہیں فرمایا ملن آئی ہوں کیویں سینے نال لا شبیر فرماتے نے پوری زندگی میں سینہ انج کیتا کہ سکینہ اج بیٹی کو اللہ دی رضا ایسی ہے تو میں تینوں ساری زندگی سینے نال نہیں لا سکتا بی بی نے زندگی چ نہ نہیں سی سنی بابے کو جب پہلی بار سنیا نا کہ نہیں میں نہیں لا سکتا بی بی حیران ہو کے فرماتی ہے بابا میں سکینہ فرماتے ہیں بیٹی میں حسین فرمایا پھر میں آنی ہوں پہ تو تسی انکار پہ کرتا فرمایا میرے سینہ سے ظلم بڑا سکینہ آج میرا سینہ فارغ نہیں آخری جملہ ہے انہاں تیران دیا نوکاں کو بی بی کھلوتی سے اوٹھا جدو گل بھی کرتی سی ادو منہ بابے آج جدو امام نے آکھا نا آج نہیں ادو بی بی دا منہ مڑ کے ایس پاسے آیا کبھی نہ روئے کہ آپ پاسا پاتے حل کر کے بی بی فرما دیے چلو سینے نہ لاؤ پانے نہ لاؤ ویکھ لاؤ میں اوکھی بڑی ہے ہائے ہائے جب تماچے تے نظر پئی ہے نا فرماتے نے کھائی رو کر میں تینوں ضرور مرنا